السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اسم باعتبار مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے بھی اس کی دو قسمیں ہیں، یعنی جنس کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہوں گی، ایک ہے مذکر اور ایک ہے مؤنث۔ اسم کبھی مذکر بھی ہو سکتا ہے، ظاہری بات ہے، اور کبھی اسم جو ہوتا ہے وہ کسی مؤنث چیز کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو ہم ایک چارٹ کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسم کے بارے میں اب تک ہم نے جو بھی پڑھا ہے، تو سب سے پہلے ہم نے اسم کی تعریف پڑھی تھی پچھلے اسباق میں، تو ہم نے شروع میں پڑھا کہ اسم جامد اور ہو سکتا ہے مصدر بھی ہوتا ہے اسم، اور اسی طرح مشتق بھی ہوتا ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا ہے الحمدللہ۔ آگے ہم نے پڑھا اسم جو ہے نا وہ کبھی کبھی آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے وہ کبھی معرب ہوگا اور کبھی وہ مبنی ہوگا۔ معرب کیا ہوتا ہے کہ جس کا ہر حرف تبدیل ہوتا رہے، ٹھیک ہے، اور مبنی کیا ہوتا ہے جس کا آخری حرف تبدیل نہ ہو، آخری حرف کے اوپر جو اعراب ہے اس کی بات کر رہا ہوں، سوری۔ پھر اسم کی ہم نے پڑھی کہ معرفہ اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے۔ معرفہ میں ہم نے 7 چیزیں پڑھیں کہ 7 قسم کے اسماء جو ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں، اور نکرہ کا ہم نے پڑھا کہ ایک ایسا اسم کہ جو کسی خاص چیز یا جگہ کا نام نہ ہو وہ نکرہ ہوتا ہے، عام جس کو کہتے ہیں۔ معرفہ خاص کو کہتے ہیں اور نکرہ عام کو کہتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جنس کے اعتبار سے کہ جو اسم ہوتا ہے وہ جنس کے اعتبار سے مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ مذکر مؤنث کس طرح ہو سکتا ہے۔ جی تو دیکھیں ذرا، مذکر وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث کی نہ لفظی ہو نہ تقدیری ہو۔ تقدیری کہتے ہیں جو لفظوں میں موجود نہ ہو، لفظوں میں موجود نہ ہو، نہ اس میں لفظی طور پہ کوئی علامت نظر آئے، نہ ہی لفظوں میں موجود ہو، یعنی کہ لفظوں کے بغیر ذہن میں بھی، جیسے رجل فرس، اس میں کوئی لفظوں میں بھی نہیں ہے اور تقدیراً چھپی ہوئی بھی نہیں ہے۔ مؤنث وہ اسم ہے کہ جس میں علامت تانیث کی لفظی یا تقدیری موجود ہو، یا تو لفظوں میں ہوگی تانیث کی علامت، اس کے مؤنث ہونے کی علامت ہمیں پتہ چل جائے گا لفظوں کی وجہ سے، یا پھر اس کے ترجمے یا سمجھنے، یا پھر اس کے عرف میں جو ہمارے بیان ہوتے ہیں، یا معاشرے کی وجہ سے یا ماحول کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز مؤنث ہے یا مذکر ہے۔ تو اس حساب سے جو علامت کی وجہ سے مؤنث جو ہوتی ہے، پھر آگے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک قیاسی اور ایک سماعی، ٹھیک ہے جی۔ مؤنث قیاسی وہ ہے کہ جس میں تانیث کی علامت لفظوں میں موجود ہو۔ تانیث کی لفظی علامات 3 ہیں، تا خواہ حقیقتاً ہو جیسے طلحہ، یا حکمن ہو جیسے اقرب، اس میں حکمن ہے یعنی کہ لفظوں میں تو موجود نہیں ہے لیکن یہ مؤنث کے حکم میں ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی جو اقرب ہے یہ بھی اس میں کیا ہوگا، تانیث میں ہوگا، مؤنث میں یہ استعمال ہوگا لفظ۔ آگے دیکھیں جی، اس میں چوتھا جو حرف ہے تائے تانیث کے حکم میں ہے، یہ والا جو حرف ہے نا، یہ تائے تانیث۔ الف مقصورہ یہ دوسری علامت ہے مؤنث قیاسی کی، زائدہ جیسے حبلا، صغرا، کبرا، اس میں یہ جو لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، یہ را کے اوپر کھڑی زبر ہے، یہ را کے اوپر کھڑی زبر ہے، تو اس کو کہتے ہیں الف مقصورہ۔ تو یہ جو الف مقصورہ ہے یہ بھی علامت ہے کہ یہ جو لفظ ہے لکھا ہوا یہ کون سا ہے، یہ مؤنث کا لفظ ہے۔ اور تیسری جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ الف ممدودہ ہو، یہ والا الف ممدودہ ہے را کے آگے، یہ ضاد کے آگے جو الف ہے یہ ممدودہ ہے، الف مد جو ہم نے اردو میں پڑھا وغیرہ ہے، جیسے حمراء، بیضاء، تو یہ الفاظ کیا ہیں، یہ مؤنث ہیں۔ مؤنث سماعی، سماع سے ہے، یعنی کہ ایسی مؤنث جو سن کے کانوں سے سنا ہے تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ مؤنث ہے، سننے سنانے سے، معاشرے سے، ماحول سے جس کا پتہ چلے وہ انڈیکیٹ کریں، وہ بتائیں، معاشرہ بتائے کہ یہ چیزیں مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہیں، تو ایسی مؤنث کو مؤنث سماعی کہا جاتا ہے، اس کا کوئی قاعدہ کلیہ قانون نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ ارض و شمس، یہ جو دونوں لفظ ہیں یہ مؤنث کے ہیں، اور ہمیں اس کا کس طرح پتہ چلے گا، کیونکہ یہ اسی طرح استعمال ہوتے ہیں اردن اور شمسن۔ اصل میں یہ اردتن و شمستن تھا کیونکہ ان کی تصغیر اریدتن اور شمیستن ہے، اور تصغیر سے اس کی اصلی حالت ظاہر ہو جاتی ہے۔ پس ایسی مؤنث کو جس میں تا اصل میں تانیث کی علامت ہے نا، ظاہر میں موجود نہ اور اس میں پائی جاتی ہو، اس کو مؤنث سماعی کہتے ہیں۔ باعتبار ذات کے مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، حقیقی اور لفظی، ٹھیک ہے جی۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ جو مؤنث ہے اس کی جو اقسام ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ مؤنث علامت کے اعتبار سے وہ ہے قیاسی اور سماعی، اور آگے مؤنث کی قیاسی کی 3 علامات ہیں، الف تا گول تا جو جس کو کہتے ہیں ہم،
اور اسی طرح تاء مدورہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور پھر الف مقصورہ زائدہ، الف ممدودہ، اور دوسری قسم آ جاتی ہے علامت کے اعتبار سے مؤنث سماعی، کہ ایسی مؤنث، سادہ سی بات یہاں پہ کرنے لگا ہوں، ایسی مؤنث کہ جس کی تصغیر کے وقت تا ظاہر ہو جائے، اس کو مؤنث سماعی کہا جاتا ہے۔ باقی آپ بڑی کتابوں میں جائیں گے تو وہاں اس کی اور تعریفات بھی ملیں گی، یہاں تک صرف آپ اسی بات کو ذہن میں رکھیں۔ پھر آگے باعتبار ذات کے مؤنث کی دو قسمیں آ گئیں، وہ ہے حقیقی اور لفظی۔ مؤنث حقیقی وہ ہوتی ہے کہ جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو، خواہ علامت تانیث موجود ہو یا نہ ہو، جیسے امراتن اس کے مقابلے میں رجل، اتاتان گدی اس کے مقابلے میں حمار گدا ہے۔ آپ اسی طرح اور بھی جو ہے وہ مؤنث اور مذکر کے الفاظ جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، مؤنث لفظی کیا ہوتی ہے جی؟ مؤنث لفظی وہ ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو، صرف وہ لفظوں میں لکھی گئی ہو، جیسے ظلمتن عین کہ اس کی تصغیر عینتن ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ہے یہ لفظوں میں چونکہ لکھے جاتے ہیں، اس کی جو جاندار مذکر نہیں ہے اس کا مقابلے کے اندر، تو اس وجہ سے یہ بھی کیا ہے، مؤنث لفظی اس کو ہم کہیں گے۔ تو آج کے سبق کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیسن میں جو واحد، تثنیہ اور جمع کے بارے میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔